اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدعاء هو العبادة كما ورد في الحديث النبوي فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله قال إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ سورۃ الغافر، سورہ نمبر 40، آیت نمبر 60۔ رواہ احمد۔ مسند احمد میں یہ روایت سب سے پہلے ملی، اس کے بعد امام مسلم نے ان کو الدعاء هو العبادہ کی جگہ الدعاء مخ العبادہ بھی روایت کیا ہے۔ کسی سے سنا ہوگا انہوں نے کہ اصل عبادت کا جو مغز ہے وہ ہے دعوت۔ یہاں میں آپ کے سامنے سورہ غافر کا پورا یہ چھٹا رکوع پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ اس بات کا آپ کے ذہنوں میں اچھی طرح یقین بیٹھ جائے کہ یہ جو اردو والی دعا ہے ہماری، اسے عربی میں دعا نہیں کہتے۔ عربی میں دعا کا معنی ہی پکارنا ہے، بلانا ہے، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اب وہ کس کام کے لیے کرنا ہے، اٹ ڈیپینڈس۔ آپ کسی کو پکاریں گے، اس کے بجائے آپ اس کے بعد راستہ پوچھیں گے، اس کی مدد کریں گے۔ کسی کو مدد کرنے کے لیے بھی بلا سکتے ہیں آپ، کسی کو کھانا کھانے کے لیے بھی دعوت دے سکتے ہیں آپ، اپنی خوشی میں بلا سکتے ہیں آپ، کسی کے غم میں بلا سکتے ہیں آپ، کسی سے مدد حاصل کرنے کے لیے بلا سکتے ہیں، پکار سکتے ہیں۔ تو کسی کو کال کرنا، کسی کو بلانا، کسی کو پکارنا، اس کو دعوت کہتے ہیں۔ ادعونی استجب لکم، اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ ادعو، دعوت دو، بلاؤ اپنے اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، سبیل ربک، رب کے راستے کی طرف۔ میں بارہا یہ سمجھاتا ہوں کہ دعا کا مطلب بدلیے مت پلیز، اس سے اتنی بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ کسی چیز کو مانگنے کو استعانت کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ استعانت کا جو مادہ ہے وہ عونہ ہے، تعاونوا علی البر والتقوی والبر، جو بھی آپ کو ملتا ہے۔ تو تعاون کرنا، کسی کی مدد کرنا، مسجد کے لیے تعاون کیجئے جیسے ہم عام طور پہ سنتے ہیں، تعاون سے بنا ہوا لفظ ہے استعانت۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے تعلق رکھ کے صبر کے ساتھ مدد حاصل کرو قرآن سے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں مدد مانگنے کے لیے، کچھ چیز طلب کرنے کے لیے طلبہ کا لفظ ہے، اور آپ کے غاثہ ہے، یغیثو ہے، سألہ ہے، اور عونہ ہے، استعانت ہے۔ لیکن اللہ کے لیے دعا کو بھیک مانگنا مت بنائیے۔ دعا کو مانگنا نکال دیجئے، اپنی ڈکشنری سے نکال دیجئے۔ اتنے بڑے بڑے ترجمے غلط ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی پوری عبادت ستیہ ہو گئی۔ آپ کی تخلیق کا جو مقصد تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو دیکھیے آپ کا جو مقصد ہے پیدا کرنے کا وہ عبادت تھا، اور عبادت کیا ہے؟ پکارنا، بلانا۔ اب بلانے میں کس کس کو بلائیں گے آپ؟ سب سے پہلے اللہ کو پکاریں گے۔ کیوں پکاریں گے بھائی؟ ہدایت طلب کرنے کے لیے، اہدنا صراط المستقیم۔ اس سے کیا پہلے کیا کر رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبدو، مدد مانگ رہے ہیں، کیسے عبادت کریں ہم؟ اب یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو پروف کے طور پہ پیش کیا ہے۔ یہ روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب میں آپ کے سامنے وہ پورے کا پورا رکوع پڑھنا چاہتا ہوں جس سے کہ بات صاف طور پہ سمجھ میں آئے۔ چلیے آپ رکوع نکال کے پڑھ لیجئے عربی میں آپ کے سامنے اردو جلدی پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ نمبر 40، آیت نمبر 60 پہ بات ختم ہو رہی ہے۔ 40-60 یاد رکھیے، ملا کے 100 ہوئے گا۔ 40% 60% والی بھی بات ہو سکتی ہے۔ چلیے آپ اپنا 40% کریے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا 60% کرے گا۔ چلیے جناب،
یقین جانو کہ ہم نے اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی مدد اس دنیا میں بھی کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں، اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ ایک ایک شخص آپ سے حساب پوچھے گا، گواہی دے گا، انہوں نے ایسے کیا تھا، ایسے کیا تھا، ایسے۔ وہاں بھی مدد کریں گے، کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، اور رسولوں کی مدد کریں گے۔ جب ظالموں کو ان کی معذرت، ان کے بہانے کچھ بھی فائدہ نہ دیں گے اور ان پر اللہ کی لعنت پڑے گی، اور وہ بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا، جہنم۔ ویسے وقت اللہ ان کی مدد کرے گا۔ آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے کیسی رہنمائی کی، سمندر کو پھاڑ دیا وغیرہ وغیرہ، اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا، تورات کو اور زبور کو۔ جو عقل و دانش رکھتے ہیں وہی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں وہی لوگ اس سے جو ہے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ میں نے اس کا ترجمہ اپنا بھی لکھا تھا، یہ ہاں یہاں پر ہے۔ چلیے، یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں، اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معافیاں کچھ بھی فائدہ نہ دے گی، اور ان پر لعنت پڑے گی، اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے کیسی رہنمائی اور مدد کی، اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا تھا۔ جو لوگ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، یہ ہدایت اور نصیحت سے فائدہ وہی لوگ حاصل کرتے ہیں۔ بس اے نبی صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ اپنی کمزوریوں، اپنی قصور کی معافی مانگو، اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کرو، اور لوگوں کو اس حق کی دعوت دو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی دلیل و حجت یعنی قرآن کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہوئی ہے اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، دلیل آپ قرآن سے دیجئے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، جھگڑتے بھی ہیں، پھر ان کے دلوں میں غرور اور تکبر بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے غرور اور تکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مگر وہ اس مقام کو کبھی نہیں پہنچ سکتے جس کا وہ گھمنڈ کر رہے ہیں۔ جو اپنے آپ کو بڑی چیز ثابت کر رہے ہیں وہ کبھی نہیں پہنچ سکتے جس کا وہ گھمنڈ کرتے ہیں۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور دیکھنے والا دونوں ایک برابر ہو جائے، ایک جیسے ہو جائیں، اور ایماندار اور صالح آدمی اور بدکار لوگ ایک جیسے ہو جائیں، ایک جگہ کھڑے رہیں، یعنی ایک جگہ جمع ہو وہاں۔ ارے کیا بات ہے صاحب، واہ 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 واہ، مگر تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، وہی بات قیامت کی ہو رہی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ لا یؤمنون، تمہارا رب کہتا ہے میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ دیکھیے کیا اچھے الفاظ ہیں۔ اور عملاً تمہاری ضرورت کو پورا بھی کرتا ہوں، جو تم ہدایت مانگو گے تو میں پورا کروں گا۔ مجھے اپنے نفس کو بلانا ہے تو میں اپنے نفس کو دعوت دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم لوگوں کو تو دعوت دیتے ہو اس بات کی اور اپنے تئیں خود کو بھول جاتے ہو۔ یہ بھی آیت ہے قرآن بقرہ میں ہی ہے میرے خیال۔ یہ بات تو ایسی دلیل ملی ہے آج مجھے الحمدللہ، ابھی یہاں فجر سے پہلے سے میں بیٹھا ہوا ہوں اس کام میں 2-3 گھنٹے سے۔ تو عملاً تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ وہاں پکارنے کی بات ہوئی، اور پکارنے کو عبادت، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو میں یہاں پر اس کو الگ کر دیتا ہوں، پھر سے وہ روایت پڑھوں گا۔ الدعاء هو العبادہ کما ورد فی الحدیث النبوی، دعا و العبادہ جو وارد ہوئی ہے حدیث نبوی میں،
فعن النعمان بن بشیر، فعن ان کا نام ہے، النعمان بن بشیر، بشیر کے بیٹے، رضی اللہ عنہما، ان رسول اللہ کہ رسول اللہ نے قال کہا، ان الدعاء هو العبادہ، بے شک بلانا، اللہ کو بلانا، اپنے نفس کو بلانا، دنیا کو اللہ کی طرف بلانا، یہی عبادت ہے۔ تو عبادت کے تین سسٹم ہو گئے، تین حصے ہو گئے۔ اس کے بعد الدعاء هو العبادہ ثم قرأ القرآن، کون سا پڑھا آپ نے؟ غافر، سورۃ الغافر آیا 60۔ وقال ربکم ادعونی، اور دیکھو تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، ادعونی استجب لکم، میں جواب دوں گا۔ تو اللہ کا جواب دینا تو پریکٹیکل ہوتا ہے۔ لکم استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادی، اب ایسے لوگ جو غرور اور تکبر میں مجھ سے طلب کرنے کے بجائے، مجھے پکارنے کے بجائے، اہدنا الصراط المستقیم وغیرہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پوچھنے کے بجائے کسی اور سے پوچھتے ہیں، غیر اللہ کی کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں ہدایت۔ ہدایت کہاں ملے گی؟ ہدایت قرآن سے ملے گی۔ قرآن میں بھی اللہ نے کہا میں اسی کتاب سے لوگوں کو گمراہ بھی کر دوں گا اگر ان کی نیت ٹھیک نہیں رہے گی۔ غرض یہ کہ ہماری نیت بھی بالکل ٹھیک ہونا چاہیے کہ یہ کتاب ہمیں ڈائریکشن دیتی ہے واپس جنت میں جانے کا۔ دوسری چیز فرق بتاتی ہے، دلیل بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ تو ہم کو اسی نیت سے قرآن سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، اور اس منظر کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کس حالات میں یہ نازل ہوا اور کیا مشن چل رہا تھا۔ اگر آپ وہ مشن اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے، اگر وہ کام نہیں کریں گے جو کہ دعوت کا کام ہے، تو یہ کتاب آپ کے لیے جسٹ ایک اسٹوری کی بک ہے، قصے کہانیوں کی بک ہے، کیونکہ پوری کی پوری قرآن دعوت ہے۔ پہلے دن سے پورے 23 سال آخری دن تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بات کمپلیٹ ہوتے وقت الیوم اکملت لکم دینکم، آخری صورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب آ گئی اللہ کی مدد اور کامیابی بھی مل گئی، اور آیا تھا اور آپ نے دیکھ لیا الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین کے اندر لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، بات کو روک دیا اللہ تعالیٰ نے۔ فسبح، چلیے اب پاکی بیان کیجیے، یہ نہ سمجھنا آپ لوگ آپ کی محنت سے کام ہو گیا، اللہ کی مدد ہوئی تو کامیابی ملی۔ بحمد ربک واستغفر، اور اللہ کی حمد کے ساتھ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور معافی مانگو، استغفار کرو، انہو کان توابا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائے۔ جو میں یہ بیان کیا ہوں اللہ تعالیٰ اس پہ ہمارا بھی سینہ کھولے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے معاف بھی کرے۔ اور آپ لوگوں کے کامنٹس کا شکریہ، آپ لوگوں کی ہمت افزائی کا شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔